نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، صحابہ کرام کو تیار کر، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تیار ہو گئے 1400 صحابہ تیار ہوئے، 1500 چلے، اب ابھی حدود حرم کے باہر ہی تھے۔ میں حرم سے ایک دفعہ آ رہا تھا تو حدیبیہ کے مقام پر، یہ سامنے وادی عثفان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے بنانے کے لیے آتے تھے، اور ایسے گھرا ہوا ہے وہ، اور اس کے بعد ادھر ایک مسجد ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے صلح فرمائی تھی، اور ادھر کچھ ٹیلے وغیرہ ہیں سب، وہاں کے امام سب بڑی محبت کے ساتھ ملے، وہ رطب وغیرہ لائے، کھجور وغیرہ، اور فریز کا ٹھنڈا پانی، اور مزہ آ گیا، بات کر رہے تھے سب۔ تو یہ صلح حدیبیہ وہیں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا صلح کر لی جائے، بہرحال صلح ہو گئی۔ صلح نامہ جب لکھا جانے لگا، اب سائن کی ضرورت تھی، اس طرف سے کون سائن کرے گا؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو سائن کرنا آتا نہیں تھا، لکھنا آتا نہیں تھا، کسی نے لکھا آپ کا نام محمد الرسول اللہ۔ اس طرف سے جو لوگ تھے بولے اسی پر تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول کہاں مانتے، لہذا آپ محمد الرسول اللہ کاٹیے، محمد ابن عبداللہ لکھیے، آگے باپ کا نام لکھیے، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ کہاں مان رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ علی کاٹ دو، کہا کہ میں اللہ کے رسول، میں نہیں کاٹتا اس کو، میں نہیں کاٹتا اس کو۔ کہا کہ اچھا کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ امی تھے، الذی لا یقرأ ولا یکتب، پوری دنیا کا جو تہذیب سکھا کر کے، جو علم دے کر کے گیا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، میرا نام کہاں ہے؟ اللہ، ایسا نبی دیکھا کبھی؟ ہمارا نبی ہے۔ درود شریف پڑھ لو ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بولے کہاں ہے؟ بولے اللہ کے رسول یہ ہے، آپ نے وہاں سے مٹا دیا اس کو، بتانے پر یہاں میرا نام ہے۔ نکتہ بتایا گیا، یہ دیکھو آخر میں ہے، سورہ فتح ہے، ایک آیت، آخری آیت جو لمبی آیت ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ آخری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ، دیکھیں نا، یہ نا محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نافرمانو، تم نے میرے نبی کا نام کٹوا دیا نا، بس صلح کی دستاویز پر سے میں اپنے قرآن میں وہی چیز لکھا دیتا ہوں، قرآن میں نازل کر دیتا ہوں، قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ وہاں کٹوا دیا گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے میرے حبیب تمہارا نام وہاں کٹوا دیا گیا نا، میں وہی جملہ قرآن میں لکھ دیتا ہوں، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ، اے قرآن بتاتا ہے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارا نبی کتنا عظیم ہے۔ اللہ، محمد الرسول اللہ، میرے حبیب تیرا نام کٹوا دیا گیا نا، میں تیرا نام یہاں لکھ دیتا ہوں، اور وہ بھی ابن عبداللہ کے ساتھ نہیں، تیری پہچان تو رسول اللہ کے ساتھ ہے، تیری پہچان عبداللہ کے ساتھ نہیں ہے، تیری پہچان اس وجہ سے نہیں کہ تو ابن عبداللہ ہے، تیری پہچان حقیقی یہ ہے کہ تو رسول اللہ ہے، تو میں محمد رسول اللہ لکھ دیتا ہوں، اور قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے۔ جی یہ سب سے بڑی فتح ہے یہ، جی اسی وجہ سے اللہ نے شروع میں فتحنا لکا فتح مبینہ کا، اور آخری آیت محمد الرسول اللہ سے شروع ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، انا فتحنا لکا فتح مبینہ، یہ صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ بظاہر ایسا لگا جیسے دب کر صلح ہو رہی ہے، ان سال چلے جائیے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا جہاں یہ مسجد بنی ہوئی جس کا تذکرہ بھی میں کر رہا تھا، حدود حرم اس سے 100 قدم کے اوپر ہے، حرم کے حدود وہاں سے شروع ہوتے، ہم کو نظر ہمارے کھمبا گڑا ہوا ہے، لوگوں نے بتایا کہ دیکھیں حدود حرم یہاں سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے آگے سے جہاں کھمبا گڑا ہوا ہے، ہم حدود حرم سے باہر ہیں، فیصلہ اور صلح یہی ہوئی تھی جہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ جی تو ان سال چلے جائیے، کوئی طواف واف نہیں کرے گا، اور آئندہ سال جب آئیے تو ہتھیار لے کر مت آئیے گا یہاں، اور بہت ساری شرطیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو بھائی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ حضرت عمر سب سے زیادہ غصے میں،
کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ بولے یس ہوں. ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولے ہیں. کہنا کیا چاہتے؟ بولے اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم اتنا دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تلواروں کی زبان سمجھتے ہیں. اللہ نے کیا پاور دے رکھا تھا. یہ لوگ زبان کی بات نہیں مانتے, لوگ تلواروں کی زبان سمجھتے ہیں, اور ہم دب کر کیوں صلح کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا حکم ہے یہ. تب سب خاموش ہو گئے. اے ہے تو مسلمانوں کو بھی ایسی چاہیے, کہیں جھگڑا ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اسی میں خیر خواہی ہے, اسی میں خیر ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے جی, اور اس کو کھلی فتح کرا دیا. صلح کو جو دب کر کی گئی تھی اس کو فتح مبین کہا جا رہا ہے. ایک ہوتی ہے فتح, ایک ہوتی ہے فتح مبین, دونوں میں فرق ہے جی. فتح مبین کیسے؟ فتح مبین اس وجہ سے کہ اس صلح سے پہلے ایسا ماحول مسلمانوں کو نہیں ملا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں. اب ظاہر ہے کہ لڑائی بند ہو گئی, دستاویز پر سائن ہو چکی ہے طرفین کی. 10 سال تک کوئی لڑے گا نہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا. تو اب دعوت کا کام شروع, دعوت و تبلیغ کا کام شروع. اور اس دوران اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ اس سے پہلے اتنے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے. یعنی جو کام صلح سے ہوتا ہے وہ کام لڑائی سے نہیں ہوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم کی وجہ سے آپ نے صلح فرمائی, یہ فائدہ ہوا. اسی وجہ سے اس کو فتح مبین کہا جاتا ہے. تو اصل کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. لوگ اسلام کو سمجھے, اسلام کے دائرے میں آئیں, اسلام کو ایکسپٹ کریں, قبول کریں اسے. اسی وجہ سے فتح نہیں, فتح مبین ہے, یہ کھلی ہوئی فتح ہے.